دنیا کی 5,000 سالہ معلوم تاریخ میں کسی ایسے معرکے کا سراغ نہیں ملتا کہ جہاں ایک خطے میں آباد کئی کروڑ افراد میں سے صرف چند ہزار سرفروش ایک عزم لے کر اٹھیں کہ ہم نے اس برباد اور خون آشام ملک میں امن قائم کرنا ہے، اور پھر وہ چند ماہ میں صرف اللہ کے بھروسے اور نصرت سے امن قائم بھی کر دیں۔ یہ امن اس وقت قائم کیا گیا جب پوری دنیا افغانستان کو بدامن رکھنا چاہتی تھی۔ افغانستان میں طالبان کے پرامن 5 سال عالمی طاقتوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ افغانستان، وہ خطہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان اور آج کی قومی ریاستوں کے دور میں افغانستان کہتے ہیں۔ وہاں 15 فروری 1989 کے دن ایک بہت بڑی نظریاتی عالمی طاقت سوویت یونین روس 8 سال بعد ذلت و رسوائی کی کالک منہ پر لپیٹے پسپا ہوئی تو اپنے پیچھے بدترین خانہ جنگی چھوڑ گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے بعد والی خانہ جنگی کے اصل محرک اور فتنہ گر عالمی طاقتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ پڑوسی ملک تھے جو اس بیچارے افغانستان کو کمزور ہمسایہ سمجھتے رہے تھے۔ ان میں سے ایک ایران تھا، جو یہ آج بھی نسلاً گمان رکھتا ہے کہ یہ افغانستان وہی تو ہے جو صدیوں تک ایرانی سلطنت کا بے آباد، غیر ترقی یافتہ اور غیر اہم حصہ ہوا کرتا تھا۔ دوسرا پاکستان تھا، جس کے جرنیلوں اور ان کی گود میں پلی سیاسی قیادت کو اچانک یہ زوم ہو گیا تھا کہ یہ افغان جنگ دراصل ہماری قومی بصیرت اور مہارت کی بنیاد پر ہی جیتی گئی تھی، اسی لیے وہ افغانستان میں لڑنے والے تمام مجاہدین گروہوں کو اپنی ذیلی تنظیمیں سمجھتے تھے۔ تیسرا پڑوسی نسبتاً دور واقع ہے، لیکن قیام پاکستان سے بھی پہلے اس کی سیاسی قیادت کے تعلقات کابل میں برسر اقتدار ٹولے کے ساتھ مضبوط تھے۔ انہی تعلقات کی وجہ سے پشتونستان تحریک اور ڈیورنڈ لائن کے تنازع نے جنم لیا تھا۔ بھارت ہی تو ہے جس پر نہرو خاندان اور کانگریس پارٹی کی حکومت نے افغان بادشاہت سے تعلق کے بلبوتے اور عبدالغفار خان کی سرخپوش تحریک کے دم قدم سے پشتونوں کی تقسیم کے نام پر ڈیورنڈ لائن جیسے مسائل کو گزشتہ 60 سالوں سے زندہ رکھا تاکہ پاکستان کی مغربی سرحد ہمیشہ متنازع رہے۔ جس دن روس نے افغانستان سے اپنا بوریا بستر گول کیا، اسی دن سے یہ تینوں ممالک ایران، پاکستان اور بھارت اس جنگ زدہ افغانستان پر اپنے غلبے کا خواب دیکھنے لگے۔ جس کا جتنا بس چلتا تھا اس نے افغانستان کی تباہی و بربادی میں اپنا حصہ ڈالا۔ روس 1989 میں چلا گیا تھا، مگر وہ نجیب اللہ کی حکومت کو مالی اور عسکری امداد دیتا رہا جو 3 سال تک چلتی رہی، لیکن جیسے ہی 1992 میں خود سوویت یونین کے حصے بکھرے ہوئے تو امداد ختم ہو گئی۔ نجیب 4 ماہ تک تنہا لڑتا رہا اور آخر کار اقوام متحدہ کے عبوری حکومت کے پلان کے مطابق 14 اپریل 1992 کو استعفیٰ دے کر رخصت ہو گیا۔ اس کی رخصتی کے بعد کے اگلے 3 سال افغانستان میں بدترین خانہ جنگی کے سال ہیں۔ اس خانہ جنگی کی آگ میں نواز شریف کے اس فیصلے نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا جو اس نے پشاور میں افغان مجاہدین کے ساتھ مستقبل کی حکومت سازی کے لیے ہونے والی وسیع البنیاد میٹنگ کے دوران اچانک امریکی نمائندے بینن سیون کی ایک فون کال پر کیا تھا۔ امریکہ چونکہ خانہ جنگی چاہتا تھا، اس لیے وہ تمام گروہوں کو ایک ساتھ حکومت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ فون پر حکم آیا کہ ناروے میں بیٹھے ہوئے ایک چھوٹے سے جہادی گروہ جبہ نجات ملی کے سربراہ صبغت اللہ مجددی کو افغان حکومت کا سربراہ بنا دیا جائے، اور یوں 20 اپریل 1992 کو مجددی تخت کابل پر جلوہ افروز ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ افغان مجاہدین جنہوں نے 12 سال اپنے خون سے آزادی کی جنگ لڑی تھی، انتہائی مایوسی کے عالم میں جب واپس افغانستان لوٹے تو بھارت اور ایران اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس جلتی سلگتی ہوئی سرزمین میں ان کو گھیرنے کے لیے کود پڑے۔ نسلی اور مسلکی اختلافات کی تاریخ قتل و غارت کے لیے کافی تھی۔ ایک جانب پشتون اکثریت اور دوسری جانب ازبک، تاجک اور ہزارہ اقلیتیں۔ ایک تاریخ اور بھی خون آلود کہانیوں سے بھری ہوئی تھی، اور وہ تھی شیعہ ہزاروں اور سنی پشتونوں کی آپس کی خوفناک لڑائیاں۔ مجددی تو صرف 2 ماہ افغانستان کا صدر رہا، لیکن جاتے جاتے اس پورے خطے کو بدامنی اور قتل و غارت کی آندھیوں کے سپرد کر گیا۔ کابل شہر کے پہاڑوں پر ایک طرف گلبدین حکمت یار کی توپیں نصب تھیں اور دوسری طرف احمد شاہ مسعود کا توپ خانہ، اور ان دونوں کے درمیان کابل شہر ایک اجڑے ہوئے بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتا تھا۔ پورا افغانستان چھوٹے چھوٹے جبہ کماندان کی دسترس میں تھا۔ 100 کلومیٹر بھی سفر کرنا مقصود ہوتا تو کئی جگہ قائم چیک پوسٹوں پر بھتہ ادا کرنا پڑتا۔ اخلاق باختہ، بھتہ خور،
قاتل اور ڈکیت صفت لوگ اپنی قوت کے بل پر افغانستان کے چپے چپے پر نہ صرف دندناتے پھرتے تھے بلکہ ظالمانہ راج کرتے تھے۔ یہ تھا وہ افغانستان جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بہت اچھا لگتا تھا، اور اس ملک کے تینوں پڑوسی بھی افغانستان کی اس حالت پر خوش تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ملک اس دوران کسی بھی سطح پر نیک نیتی کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ نجیب اللہ کے استعفے کے بعد جو خانہ جنگی شروع ہوئی تو اس نے صرف 2 سال کے عرصے میں افغان عوام کی زندگی اس قدر اجیرن کر دی کہ ہر طرف الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگیں، گالیاں جہادی تنظیموں کو دی جاتی اور ظاہر شاہ کے ماضی کو یاد کیا جاتا۔ افغان عوام کی نیم شب کی دعائیں اور مظلوموں کی آہ و بکا رنگ لائی، اور 15 محرم 1415 ہجری 24 جون 1994 کو جمعۃ المبارک کے متبرک دن عمر ثالث ملا محمد عمر کی سربراہی میں قائم ہونے والے گروہ طالبان نے امن قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ صرف 49 لوگوں کا یہ مختصر سا جتھا تھا۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اسی دن مشرقی سرحد کی بھتہ خوری میں سب سے بدنام اور اسمگلنگ منشیات کے کاروبار میں ملوث ضلع ڈنڈ اور پنجوائی کی درمیانی سڑک پر قائم دارو خان کمندان کی پوسٹ پر صرف 12 طالبان حملہ آور ہوئے۔ دارو خان کے 20 لوگ مارے گئے اور باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسی دن بظاہر نرم و نازک نظر آنے والے ملا عبدالسلام ضعیف کی سربراہی میں ایک اور پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ یہ افغانستان کی مضبوط ترین پوسٹ سمجھی جاتی تھی جو قندھار شہر کے مضافات میں تھی۔ اس کا انچارج صالح محمد جیسا ظالم اور جنسی درندگی میں مشہور شخص تھا۔ اس مضبوط قلعے کو چند گھنٹوں کی جنگ کے بعد ہی فتح کر لیا گیا۔ پورا قندھار شہر اس فتح کو دیکھنے کے لیے امڑ پڑا۔ اس پوسٹ کے عقب میں ایک میدان تھا جہاں لاتعداد ایسی عورتوں کی لاشیں ملیں جنہیں جنسی ہوس کی پیاس بجھا کر پھینک دیا گیا تھا تاکہ وہ گدھوں اور آوارہ کتوں کی خوراک بن جائیں۔ اس یادگار دن کے 2 سال بعد 27 ستمبر 1996 کو کابل پر طالبان کے امن کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن کابل کی فتح سے 1.5 سال پہلے ہی 90% افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور افغانوں کا کئی دہائیوں سے دیکھا ہوا امن کا خواب اپنی تعبیر کی صورت نظر آ رہا تھا۔ کابل پر اتنی دیر بعد قبضے کی اصل وجہ بھی طالبان کے مخالف پڑوسی ممالک کی خفیہ مدد تھی، عالمی قوتیں اور پڑوسی ممالک کی خواہش تھی، اور آج بھی ہے کہ اس خراسان میں کبھی امن قائم نہ ہو۔ جاری ہے۔